نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی فلعنۃ اللہ علی الکاذبین صدق اللہ العظیم۔ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر جو بحث چل رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے قوم کی بیٹیوں کی توہین کی ہے، اس پر میں نے کافی ویڈیو بھی بنائی، کافی بحث بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو برائی کرنے والے لوگ ہیں ان کو کوئی برا بلا نہیں کہتا، ان کے بارے میں لوگ خاموش ہیں، ان کے دفاع پر لوگ کھڑے ہیں کہ یہ قوم کی بیٹیوں کی توہین ہے، اور جس شخص نے برائی کی نشاندہی کی ہے اس شخص پر لعن طعن، یہاں تک کہ میڈیا جو ورکر ہے صلاحت شاہ، اس نے مولانا صاحب کی کوئی تقریر تلاوت وہاں سے اٹھائی اور اس میں نشاندہی کی ہے کہ یہاں ان جگہوں پر مولانا نے غلطیاں کی ہے، اور یقیناً وہ غلطیاں موجود ہے جو تلاوت ہے اس میں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ جو آیاتیں ہیں کچھ اس میں کچھ غلطیاں ہے، لیکن تلاوت کے اندر غلطی کا ہو جانا جو جان بوجھ کر نہ ہو اور غلطی ہو جائے، اس پر کوئی کسی کو ملامت نہیں کر سکتا۔ یہ غلطیاں اکثر جو حفاظ کرام تراویح پڑھاتے ہیں تو وہ اکثر غلطیاں کرتے ہیں، اس کے پیچھے جو فاتح وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کے اصلاح کرتے ہیں، کیونکہ نماز کے اندر اگر غلطی ہو جائے اور غلطی بھی ایسی ہو کہ جس سے نماز کا جو ترجمہ ہے اس آیت کا ترجمہ چینج ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے فاتح کھڑے ہوتے ہیں، وہ فتح دیتے ہیں اور اصلاح کراتے ہیں، چونکہ تقریر میں جو علماء تقریر کرتے ہیں تو اگر آیات وہ پڑھ لے، غلط پڑھ لے تو اس وقت کوئی فتح دینے والا موجود نہیں ہوتا، ہاں بعد میں کوئی نشاندہی کرا سکتا ہے کہ یہ آیات غلط ہو گئی، تو اس پر پھر یہ کہنا کہ یہ دیکھو یہ 5 لاکھ یا 10 لاکھ یا کروڑ مدارس کا جو بڑا ہی امام ہے، علماء کرام کا جو یہ تمام سب کا مقتدی ہے اور ان کی نمائندگی کر رہا ہے، دیکھو ان کو قرآن نہیں آتا، تو یہ اس طریقے سے باتیں کرنا یقیناً یہ جو آپ کے جو سیاسی انتقام ہے وہ آپ سیاسی انتقام لے رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے، ایک بڑے عالم دین کے پیچھے باتیں کرنا اور ان کے جو تلاوت سے غلطیاں نکالنا۔ اسی طریقے سے امام کعبہ جو وہاں پہ کعبے میں نماز پڑھاتے ہیں ان سے بھی کئی مرتبہ غلطیاں ہو جاتی ہے، آیات چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے بڑے بڑے علماء کرام سے قرآن مجید چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ سمندر ہے اور اس کو یاد رکھنا مشکل ہے۔ قرآن مجید کو کبھی کبھار ایسی آسان جگہ ہوگی، سورۃ الفاتحہ بھی کبھی کبھار ہم پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کبھی کبھار ایسے علماء کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کبھی مالک یوم الدین چھوڑ دیا، کبھی بیچ میں کوئی آیت چھوڑ دی، اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اس میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کسی کا مذاق اڑائے، ہاں اصلاح کی نیت سے اگر آپ کسی سے کہے تو آپ اصلاحانہ انداز سے، وہ علماء کا کام ہے، ایک عام آدمی کا اٹھنا جو دین سے بے خبر ہو اور اس کا اٹھ کر کھڑا ہو جانا اور پروپیگنڈے کرنا، اس طرح فضول باتیں کرنا اور پھر یہ لوگوں کو آگے یہ باتیں پہنچانا کہ دیکھو اس کو تو خود کچھ بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے، یہ کیسے علماء کی اقتداء کر رہے، تو یہ چیزیں بالکل غلط ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر سیاسی انتقام کی وجہ سے ایسے لوگوں کو میڈیا پر پیش کرنا، ایک مولوی جس کی داڑھی بھی ہے، سر پر پگڑی ہے، مولانا منیر احمد ولدی نظر محمد، یہ ضلع وہاڑی ملسی کا رہائشی ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ جمعیت علماء اسلام کا صدر ہے وہاں کا، اور اس نے جو لڑکی ناچ رہی ہے، کوئی محفل سجی ہوئی ہے تو وہ اس کی گود میں بھی آ کے بیٹھ رہی ہے، اور باقاعدہ طور پر ایک محفل ہے، پیسے وغیرہ لوگ اس کے اوپر ڈال رہے، تو یقیناً وہ
چاہے عالم ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے سر پہ جو پگڑی ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہے، اور پھر اس طرح کھلے عام محفل میں بیٹھنا اور گناہ کرنا اور لوگوں کو اس پر گواہ بنانا، یقیناً اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہے۔ اس کی جتنے بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ یہ گناہ اعلانیتاً یہ گناہ کر رہے، لوگ اس کو دیکھ رہے، چاہے جس بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو۔ تو اس شخص کو جوڑ دیا گیا جمعیت علماء اسلام سے، حالانکہ یہ شخص یہ بریلوی ہے اور وہاں پر ایک مسجد کا امام ہے، اور یہ نعت خواہ بھی ہے، نعتیں بھی پڑھتا ہے، اور اس وقت یہ گرفتار ہے، اس پر ایف آئی آر کٹی ہے، یہ گرفتار ہے باقاعدہ طور پر۔ اس کی جو ایف آئی آر کی کاپی ہے وہ بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، تو اس کی تحقیق سامنے آ گئی۔ اب یہ لوگوں کا یہ کہنا کہ بھائی یہ جو جمعیت علماء اسلام کا ہے، دیکھو یہ کر رہے وہ کر رہے، تو وہ بات بھی غلط ثابت ہو گئی۔ تہمت لگانا کسی پر، لعنت، جھوٹ بولنا، اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولنے والوں پر لعنت کرتا ہے، فلعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر جو تہمت لگاتے ہیں وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی پر اس طرح تہمت لگانا، گناہ کوئی بھی کرے اس کو گناہ کہا جائے گا، وہ عالم ہو وہ عام ہو۔ ہاں البتہ وہ الگ بات ہے، جو عالم دین ہے اس کا جو گناہ ہے وہ بڑا ہے، عام لوگوں کے مقابلے میں عالم دین کا گناہ بڑا ہے۔ اور گناہ اگر جمعیت علماء اسلام کا ہو یا دوسری کسی بھی مذہبی پارٹی کا ہو، وہ گناہ کرے تو سب کو اس نے، علماء کرام نے اور تمام پارٹی کے لوگوں نے، مذہبی رہنماؤں نے ان کو غلط کہا ہے کہ یہ جو غلطی ہے یہ غلط ہے۔ لیکن دوسری پارٹی میں جو غلطی ہو رہی ہے اور سرعام ہو رہی ہے، عورتیں جا کے محفلوں میں ناچ رہی ہے اور باقاعدہ طور پر گناہ کی دعوت دے رہی ہے کہ فلاں شخص میرے بیڈ روم میں آ جائے، استغفر اللہ، اور اسی طریقے سے مجھے پرپوز کرے یا میں پرپوز کروں، یہ ساری کی ساری باتیں، اور یہاں تک کہ اس کو پیغمبر پیش کرے کہ یہ آخری زمانے کا پیغمبر ہے، نعوذ باللہ، جتنی باتیں ہیں، تو یہ سب کے سب باتیں، اس کی تردید کوئی بھی نہیں کر رہا۔ اس جماعت کا کوئی بھی رکن الا ماشاء اللہ کوئی تردید کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو ہے نا علماء کرام نے یا اس عالم نے، مولانا فضل الرحمن نے عورتوں کی توہین کی ہے۔ عورتوں کی توہین تب ہوتی اگر وہ مولانا یہ کہتے کہ اس پارٹی کی جو عورتیں ہیں یہ سب ایسی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ عورتوں کو، یہ نئے آنے والے نسل کو کس طرف لے کے جا رہے، کہ وہ عورتیں اس طرح آوازیں لگا رہی ہے کہ وہ میرے بیڈ روم میں آ جائے اور میں شادی کرنا چاہتی ہوں، اور میری ماں جو ہے اس سے ملنا چاہتی ہے، وہ شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک عورت کے میں نے انٹرویو سنا، وہ عورت کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کا شوہر آپ کو روکے کہ اس دھرنے میں نہیں جائے اور اس آزادی مارچ میں آپ نہیں جائے، تو اس وقت آپ کیا کریں، اس شوہر کو چھوڑ دیں، اور آپ پی ٹی آئی والا، یہ جو پارٹی ہے یہاں پہ کارکن وغیرہ ہے، ان سے شادی کر لے، ان سے تعلقات بنائے، اپنے شوہر کو چھوڑ دے۔ دیکھو یہ کیسے دعوت ہو رہی ہے، کل عام گناہ کی دعوت ہے۔ یہ تو وہی والی بات ہے کہ ایک شخص ہے وہ ننگا کھڑا ہے اور وہ آواز لگا رہا ہے کہ بھئی آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ حج کے لیے، اور وہ چوک پر کھڑا ہے، وہاں پہ ننگا ہو کر، اس کے کپڑے جسم پر موجود نہیں ہے، اور لوگوں سے کہہ رہے کہ بھئی آپ لوگ اچھائی کرو، ٹھیک ہے، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، ٹھیک ہے، اور آ جائے ہم اسلامی ریاست بناتے ہیں۔ تو پہلے اپنے آپ کو تو چھپائے، کم از کم اپنے جسم کو چھپا لے، اور پہلے خود تو وہ اپنے آپ کو اسلام کا پابند بنائے، اس کے بعد لوگوں کو دعوت دے۔ تو یہ وہی مثال ہے کہ ایک گرتا برتن ہے گندا اور اس میں پیشاب موجود ہے، آپ اس کے اندر دودھ بھی ڈال دے، تو پیشاب کا ایک قطرہ بھی موجود ہو اور آپ نے اس برتن کو پورا دودھ سے بھر دیا، لیکن اس قطرے کی وجہ سے وہ دودھ کوئی بھی استعمال نہیں کرے گا، وہ کہے گا بھئی اس کے اندر غلاظت موجود ہے۔ تو یہ جو عورتوں کا آنا، کھلے عام فحاشی کی دعوت دینا اور یہ کہنا کہ بھئی یہاں پر ہم آ رہی ہے، ہم اچھے ساتھی رشتے مل جاتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہے، اور پھر جب علماء کرام اس پر بات کرتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں، تو پھر لوگ آگے سے بولتے ہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ مفتی ہو۔ میرے جو پوسٹ وغیرہ ہے اس پر بھی لوگوں نے کئی یہ پوسٹیں کی ہے ویڈیوز وغیرہ پر، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کو شرم نہیں آ رہی، آپ عالم ہو، مفتی ہو، اس طرح آپ ویڈیوز کیوں شیئر کر رہے؟ تو آپ علماء کرام کے خلاف جو آپ ان کو لعن طعن کر رہے اور علماء کو گالیاں دے رہے، اور ایک عالم آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کون ہے، اس کی کوئی غلطی پکڑ کر آپ سوشل میڈیا پر دڑا دڑ اس کو آگے شیئر کر رہے اور اس پر خوشی کا اظہار کر رہے، لیکن اگر حقیقت باتیں ہیں،
اور وہ ویڈیوز جو آپ کے جلسوں کے ہیں کہ کسی اور جگہ کی نہیں ہے، وہ اگر کوئی شیئر کرے تو اس پر آپ کو بالکل آگ لگ رہی ہے، اور آپ آگے سے گالیاں دینے پر آتے ہو، اور آپ ذاتیات پر پہنچتے ہو، ذاتیات پر اپنے گھر تک پہنچتے ہو کہ بھئی آپ کے گھر والے ایسے ہیں، یہ وہ. تو یہ تمام اخلاقیات یہ کیوں خراب ہو رہی ہیں؟ یہ ان ایسے سیکولر پارٹیوں کی وجہ سے کہ جن کی بنیاد وہ رکھی گئی ہے اس بات کے لیے کہ لوگوں کو اسلام کے خلاف کیا جائے اور لوگوں کو علماء کی مخالف کیا جائے. یقیناً وہی بات ہے، وہ ہو رہا ہے آج. لیکن افسوس ان لوگوں پر ہے جو کہ دیندار طبقہ ہے اور اچھے خاصے سمجھدار ہے، وہ بھی ان امراض میں مبتلا ہے اور وہ بھی علماء کرام کی توہین پر لگے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائے، اور یہ جو چیزیں ہے علماء کرام کے خلاف پوسٹ کرنا اور علماء کرام کو گالیاں دینا، یہ ایمان سے محرومی کا سبب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے بچائے اور ہمیں صحیح مسلمان بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.